بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ سے انتظام کر کے رکھا ہے۔ اس نے ہر دور میں خیر اور شر بیان کرنے والے اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا میں انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں سے خود کو متصل کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج ایک اور خطبہ امیر المومنین کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مولائے کائنات لوگوں کی اصلاح اور تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ وہ اول ہے اس طرح کہ اس کے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ آخر ہے یوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کسی صفت سے وہم و گمان باخبر نہیں ہو سکتے، نہ اس کے اجزاء ہیں کہ اس کا تجزیہ کیا جا سکے اور نہ قلب و چشم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندوں، مفید عبرتوں سے نصیحت اور واضح دلیلوں سے عبرت حاصل کرو۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے پنجے تم میں پیوست ہو چکے ہیں، تمہاری امیدوں کے بندھن ایک دم ٹوٹ جانے والے ہیں، سختیاں تم پر ٹوٹ پڑی ہیں اور موت کے چشمہ پر کہ جہاں اتارا جانا ہے تمہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، ہر نفس کے ساتھ پکارنے والا اور ایک شہادت دینے والا موجود ہے۔ پکارنے والا اسے میدان حشر تک لے کر جائے گا اور گواہ اس کے عملوں کی شہادت دے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے، مہلت کے دنوں میں، مصروفیت سے قبل، فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھٹنے سے پہلے، سانس چلنے کے زمانہ میں کر لینا چاہیے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمے کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت اور گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے اور برے کام تجویز کر دیے ہیں۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی ہے، اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کے گناہوں سے پاک کرو، اس لیے کہ یہ دن ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تمہاری غفلتوں میں گزر گئے۔ اللہ کے بندوں، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ یاد رکھو، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی محفل ایمان فراموشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، جبکہ دروغ گوپستی اور ذلت کے کنارے پر ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔